ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سامعین و ناظرین، 26 رمضان المبارک کی بڑی بابرکت ساتھ میں ہیں. تقریباً سارا رمضان المبارک ہی غفلتوں میں ہم لوگوں نے گزار دیا ہے. جو ایام عبادت کے تھے، جو راتیں قیام کی تھی، وہ غفلتوں میں گزر گئی ہیں. آج 26ویں جو روزہ ہے اس کی افطار ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد 27ویں رات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یقینی طور پر جو ہے وہ بڑی بابرکت یہ ایام ہیں جو رمضان المبارک کے گزر ہیں. ناظرین، میں ہر پروگرام میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کو پایا ہے، اس کے روزے رکھے ہیں اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین، یہ پروگرام آپ آواز نیوز سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف ایف ایم پر آپ اس نشریات کو سماعت بھی کر سکتے ہیں. لاہور میں ایف ایم 99.4 سے آپ اس نشریات کو سماعت کر رہے ہیں. منڈی بہاؤدین میں ایف ایم 107 کی فریکوینسی سے آپ اس نشریات کو سماعت کر رہے ہیں. گجرات میں 105 کی نشریات فریکوینسی سے آپ ہماری رمضان افطار نشریات کو سماعت کر رہے ہیں. گجرات کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں. پورے رمضان میں جو ہے یہ بڑے ریگولر جو ہے وہ معاون رہے ہیں ہماری آواز آپ لوگوں تک پہنچانے میں. جہلم میں، گجرانوالہ میں، اسلام آباد میں ایف ایم 97 کی فریکوینسی سے آپ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ہماری آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک جا رہی ہے. کراچی میں ایف ایم 99 کی فریکوینسی سے جا رہی ہے. سرگودا، ساہیوال، پاک پتن، راجن پور میں 104، اوکاڑا میں 105، بہاولپور میں 105، شیخوپورہ میں 107. رئیس صاحب کا بڑا مشکور ہوں. سیالکوٹ میں، خانپور میں، بھلوال میں، حیدرآباد میں، صادق آباد میں 105 کی فریکوینسی سے آپ ہماری اس نشریات کو سماعت کر رہے ہیں. تمام کوارڈینیٹر کا جو ہماری اس پروگرام کے معاون ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نقاش فریدی صاحب. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جو آقا کی ثناخوانی ہے وہ بھی خوبصورت کرتے ہیں. نقاش بھائی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل ہے. نقاش بھائی، کیسا گزرا ہے رمضان المبارک؟ الحمدللہ، دن بہ دن جو ہے عمر جیسے بڑھتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے رمضان جو ہے وہ سمجھ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے گزرتا جا رہا ہے. الحمدللہ بڑا اچھا گزرا رمضان. ٹھیک. اور کیا ایکٹیویٹی رہی ہیں رمضان المبارک میں؟ رمضان میں روٹینلی جو ہے ہمارا ایک سیشن ہے جو ہم لوگ اکثر کنڈکٹ کرتے ہیں. دوست احباب سارے ہم لوگ قرآن پاک کو جو ہے وہ جاری کرتے ہیں ایک سپارہ روز کا ترجمے کے ساتھ، اور ہم لوگ پھر اس پہ ڈسکشنز کرتے ہیں. باقی عبادات اپنی جگہ پہ ہیں، نماز و اہتمام اور ساری چیزیں. کہ رمضان میں آپ کو ایک ایکسٹرا موقع مل جاتا ہے، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کی بشارتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ رمضان جو ہے یہ قدر والا مہینہ گیا، اور جس نے یہ پا لیا اور اپنی مغفرت کروا لی، اور یہ مغفرت کا موقع بھی دیتا ہے. بالکل ایسے. تو چونکہ اس میں اس لیے عبادت کی جو ہے کثرت وہ پھر جتنی ممکن ہو سکے تو وہ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر ہاشمی صاحب. ماشاءاللہ بڑی اچھی ثناخوانی کرتے ہیں. ابو بکر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. کیسا گزرا رمضان؟ شکر الحمدللہ کا، بہت کرم ہے. جی، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ اسلم چشتی. اسامہ بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. بڑی تاخیر سے آپ کو یاد آئی ہے، استفائی سیزن میں ہماری ہیں. کیسا گزرا رمضان؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. بالکل. سب ناظرین، آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ایک کلام سے کرتے ہیں. میں اسامہ سے ملتمس ہوں کسی خوبصورت سے کلام سے آج اس نشریات کا آغاز کریں. اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں گے. بسم اللہ کیجیے گا. مہربانی آپ کی ہونے لگی جی، مہربانی آپ کی ہونے لگی. ہاں، مہربانی آپ کی ہونے لگی جی، مہربانی آپ کی
ہونے لگی آبرو ہر سو میری ہونے لگی ہو آبرو ہر سو میری ہونے لگی چھڑ گیا جب ذکر ان کے نور کا چھڑ گیا جب ذکر ان کے نور کا میرے گھر میں روشنی ہونے لگی ہاں میرے گھر میں روشنی ہونے لگی اور میری قسمت ان کی رحمت دیکھیے میری قسمت ان کی رحمت دیکھیے بات جو کہہ دی وہی ہونے لگی بات جو کہہ دی وہی ہونے لگی روز ان پہ بھیجتا ہوں میں درود روز ان پہ بھیجتا ہوں میں درود خوب میری بندگی ہونے لگی خوب میری بندگی ہونے لگی آ گئے محفل میں جب وہ بے نقاب آ گئے محفل میں جب وہ بے نقاب ان کے صدقے چاندنی ہونے لگی مہربانی آپ کی ہونے لگی آبرو ہر سو میری ہونے بالکل جی، نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تمام احباب کا بہت شکریہ۔ یہ نقاش بھائی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ ہر کسی کے جو ہے وہ حصے میں نہیں آتا آقا کی جو ہے وہ نعت پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، خداوند کریم کا ذکر کرنا۔ اس وقت افطار کا وقت ہے، بے شمار لوگ جو ہے وہ مختلف مشاغل میں جو ہے وہ مصروف ہیں، ایسے ہی وقت گزاری کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو رمضان کی نشریات میں بیٹھ کر، ہمارے سننے والے ہمارے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم سب لوگ ایک فیملی کی طرح، ایک محفل کی طرح جو ہے وہ سرکار کا جو ہے وہ ذکر کریں۔ اچھا نقاش بھائی، آج 27ویں رات ہے، افطار کے بعد ہم 27ویں شب میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ یوں تو آخری عشرے کی تمام راتیں ہی جو ہے ان میں لیلۃ القدر کو جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے جو زیادہ تر شواہد ہیں وہ 27ویں رات کے ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا علم بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو جو ہے وہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر بیسکلی ہے کیا چیز، اس کو آخری عشرے میں کیسے تلاش کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لیلۃ القدر کو آپ قدر والی رات، بابرکت رات، اور یہ وہ بابرکت رات ہے جس کو کلام مجید فرقان حمید میں مختلف صورتوں میں مختصراً اور سورہ قدر کے اندر اللہ نے مفصل طور پر بیان کیا، اور اس کے بارے میں اللہ پاک کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ بے شک لیلۃ القدر، قدر کے جو معنی ہیں وہ تقدیر کے بھی ہیں، عظمت کے بھی ہیں، تو آپ اس کو 2 درجات میں لے کے جانیں۔
ایک تو سورہ دخان کے اندر اللہ پاک کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں تمام. اور اس کے بعد ایک مقام پر یہاں پر ہے کہ جو سورہ قدر کے اندر ہے کل امر، کہ یہاں پر تمام امور طے پا جاتے ہیں، تمام عظمتیں، رزق کتنا ہے، حیات و موت کا کیا معاملہ ہے، ساری چیزیں اس رات کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہیں، ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت آخری عشرے کے اندر تمام اہل خانہ کو اپنے ساتھ عبادت میں مشغول کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ شامل کیا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت جو آخری عشرہ رمضان کا ہوتا ہے، اس میں جو عبادت کا اہتمام کرتے وہ باقی تمام زندگی کے اندر یا تمام سال میں یا مکمل رمضان کے پہلے 20 دن کو چھوڑ کر آخری دن میں وہ زیادہ ہوا کرتا تھا. اب اس کے بعد آئی بات یہ کہ اس کی تاریخ کے بارے میں کیا ہے. تو دونوں روایات بخاری شریف کے اندر ہیں. ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پھر ایک روایت اور ہے بخاری کے اندر، اس ترک کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. امام شافعی اور امام نووی جو ہیں، آپ دونوں کے نزدیک 25ویں اور 27ویں رات یہ ہے کہ یہ رات ممکن ہے، مگر جمہور جو ہے وہ اکثر صوفیاء جو ہیں ان کے ہاں یہ زیادہ معروف ہے کہ 27ویں رات ہے، اور کچھ ایسے علماء و مفسرین جو مائل بتصوف ہیں تو ان کے ہاں بھی 27ویں ہیں. ورنہ تمام کا یہی ہے کہ 21 سے لے کر 29ویں یہ 5 راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر سے کوئی ایک رات جو ہے وہ تلاش. پھر ایک اور ہمارے یہاں پہ ایسی ہے کہ یہ رات کا ایک لمحہ ہو سکتا ہے. جی بالکل، یہ بھی معروف ہے ہمارے یہاں پہ کہ کوئی رات کا ایک لمحہ ہے، آپ عبادت میں مشغول رہیں تو ایک لمحہ ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو قرآن کم سے کم یہ فرما دیتا ہے کہ یہ حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے وہ مطلع فجر جو ہے یعنی کہ نمو صبح جو ہوتی ہے وہاں تک یہ رات جاری ہو سکتی ہے. یعنی کہ اس رات میں کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، یہ مکمل ایک رات ہے. اور اس رات کے اندر، اور بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کا ثمر ہے، وہ پھل ہے رمضان کا. یعنی کہ پورے رمضان کے اندر جو آپ نے جیسی بھی عبادت کی ہے، جیسی بھی ریاضت کی، آپ نے ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے ہیں ساری، تو اللہ آپ کو ایک ایسی رات عطا کرتا ہے جس رات کے اندر آپ کثرت گریہ وزاری کے ذریعے اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. یعنی کیسے آپ مغفرت حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ بنیاد کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں اور آپ ممبر پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آپ ممبر سے ایک قدم اتارتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تینوں مرتبہ میں آمین. تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج منفرد اہتمام آپ کا دیکھا، آپ نے آمین کہا، تو اس آمین کے پیچھے کیا راز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جبرائیل آئے میرے پاس ابھی، اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی. پہلی بد دعا یہ کی کہ اے اللہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان اپنی زندگی میں پا لیا اور اس کے اختتام سے پہلے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. تو میں نے کہا آمین. اور دوسرے کے بارے میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ایسی مجلس جس میں آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا تو وہ بھی برباد ہو جائے. تو حضور نے کہا آمین. تیسرا، جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لیا اور ان کی وساطت سے جنت نہ حاصل کر لی، وہ بھی برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، اور قدر والی رات کو آپ سادہ اپنے سلیس معنوں میں لیں کہ یہ باقی تمام جتنے بھی ایام آپ نے گزارے ہیں، اس طاق رات کے اندر آپ کو ایک زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہو. اور اس میں کیا کچھ کیا جائے وہ مختلف علماء نے بیان کیا ہے، ائمہ نے بیان کیا اس کے اوپر. ایک روایت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کی، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر اگر میں پالوں تو میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ عائشہ تم ایسا کرو کہ تم دعا کرو. دعا کیا کرو کہ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میں تجھ سے معافی طلب کرتی ہوں. تو یہی ہے کہ ہمیں بھی معافی، استغفار اور اس کی کثرت کرنی ضروری ہے. یہاں پر باقی نوافل ہیں، اس کی تعداد مختلف ہے اور مختلف روایات ہیں، مختلف ائمہ کے طریق ہیں، تو اس کے مطابق یہ کیا جائے. مگر یہ ہے کہ اس کا اہتمام بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا عملاً ثابت کریں
اس چیز کو. جس طرح کہتے ہیں نا کہ مشقت، ایک آپ کے پاس کوئی ملازم ہے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ آج ضروری کام ہے تو وہ کام کرے، تو وہ جب بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پسند آتا ہے. ایسے تو یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات ببرکت نے جب فرما دیا کہ یہ رات وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ اللہ خود اس کی قدر واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات. جب 1000 مہینوں سے افضل ہے اور مالک کل جہاں جب خود فرما رہا ہے، تو یقیناً جب یہ زندگی کے اندر رمضان آ جائے اور آخری عشرہ جو ہے وہ ہم لوگ پالیں، تو ان راتوں کو کم سے کم ضائع نہ کریں، اہتمام کریں. اچھا نقاش صاحب، میں نے کچھ کتب میں بھی پڑھا ہے کہ یہ جو رات ہے، یہ جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ پہر نہیں بلکہ پوری رات ہے، ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ بھی پہر ہے. یہ جو رات ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، اس میں کتے اور جو دوسرے جانور ہیں وہ بھونکتے نہیں ہیں. ایون وہ پہر کے حوالے سے ایسے ہی میں کتب میں پڑھا گیا ہے کہ بھئی اس میں جو پانی ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس رات کی نشانیاں کیا ہیں بیسیکلی. اچھا، جو اس رات کی جو اگر کوئی شخص لائلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میں نے لائلۃ القدر کو تلاش کر لی، آج کی رات لائلۃ القدر؟ اچھا، ایک چھوٹی سی چیز یہاں پر ضرور عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ایک چیز ہے کہ کچھ نشانیاں ہیں ہمیں احادیث میں مل جاتی ہیں. صحیح مسلم کے اندر روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت فرماتے ہیں کہ اس رات کا جو سورج ہے، یعنی کہ 26ویں کو سورج طلوع ہوگا، یہ سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ چبھن نہیں ہوتی، بڑا ٹھنڈا سورج ہوتا ہے. یہ رات نہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد ہوتی ہے، پرسکون رات ہوتی ہے. اس رات میں چاند ایسے ہوتا ہے جیسے تھال کے اندر کوئی سفید چیز رکھ دی گئی ہو، یعنی کہ اتنا چمکدار شفاف چاند ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر ایک چیز ہے، چونکہ 27ویں رات ہے، عموماً 27ویں آخری ایام کے اندر جو چاند ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بالکل آخری ہے، آخری کیونکہ اس کے چھپنے کے ایام آتے ہیں، اس کے بعد پھر طلوع ہو جائے گا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس رات کے اندر ستارے بہت زیادہ چمکتے ہیں، روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کتے نہیں بھونکتے اور یہ ساری چیزیں. یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، مسئلہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نشانیوں کو ہی تلاش کرنا ہے تو ہم اصل مقصد سے نہ ہٹ جائیں. بزرگوں نے اس لیے سادہ فرما دیا کہ دیکھو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے فرمایا یہ تاک راتوں میں تلاش کرنی ہے. اب وہ تلاش کا مطلب علامات تلاش کرنا نہیں ہے، رات کو تلاش. رات کیسے ہے کہ جب رات آ جائے تو اللہ کی قربت میں بسر ہو، یعنی کہ آپ نوافل کا ادا کریں، آپ کثرت تلاوت کریں، کثرت ذکر کریں آپ. اب یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر اوقات جو ہیں، یہ بچپن میں ہم بھی کیا کرتے تھے، اب وہ دیکھنے بیٹھ جانا ہے، کتا تو کوئی نہیں بھونک رہا، پھر بعض اوقات مسجد میں بیٹھے ہونا، اچانک کتے کی بات ہے، نہیں آج وہ رات کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ معاملہ. تو ایسے ہے کہ اب ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی ائمہ کے ہاں ہے کہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ رات ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آج ہی کی وہ رات ہے. ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی محنت پر ہے، کسی نے آج پا لی، کسی نے کل پا لی. ایک اور چیز بھی ہے، کچھ کے ہاں یہ بھی روایت ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ضروری نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ کو 21ویں میں مل گئی تو 23ویں میں نہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کا فرمان ہے کہ آپ محنت سے کریں، تاک راتوں میں تلاش کریں. اب میں تعین نہیں کر سکتا کہ اس کی یہ آج کی رات وہی رات ہے. کریں جو جمہور ہے ان کا یہی اب ہے کہ 27ویں تاریخ جو ہے وہ ہے، مگر ہم لوگ پھر بھی اس کال کی جانب ہی واپس جائیں گے کہ تاک راتوں میں سے تلاش کی جائے. ٹھیک ہے. اور بالکل نقاش صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، تو جب تلاش کی جائے گی رات کو تو یقینی طور پہ ملے گی. ہمارے ساتھ ابو بکر بھائی جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، ان سے آقا کی جو ہے وہ ثنا خوانی بھی سنتے ہیں. آقا کا جب ذکر ہوتا ہے دل ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو آقا کا ذکر سنتے ہیں، اس کے بعد نقاش بھائی کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے. بسم اللہ کیجیے گا. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. کیوں کہوں
یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں، سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں، ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور بڑا خوبصورت انداز تھا، اور اس وقت ہم بھی جو ہے وہ سرکار کی طرف جو ہے وہ نگاہیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور خداوند کریم کے آگے جھولی جو ہے وہ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی افطار کا وقت ہے، ہم نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہے، ان تمام حلال چیزوں سے دور رہے ہیں جس کا خداوند کریم نے حکم فرمایا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ آپ کی عطا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ ہمارے ساتھ نقاش فریدی صاحب موجود ہیں۔ اچھا نقاش بھی مجھے بتائیے گا کہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کو سپینڈ کیسے کیا جائے، اگر ہم نے پا لیا ہے اس میں کس طرح کی عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور ائمہ مفسرین کے قریب اس رات کو کیا کرنا چاہیے زیادہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے نا طاہر بھائی ایک چیز ضرور ہمیں دیکھنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں کہ اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو، کھوج نکالو اس کی۔ اب بآسانی ایک عام فہم رکھنے والا بندہ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ تلاش کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے اوجھل ہے، موجود نہیں ہے، گمی ہوئی ہے، اب آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، آپ ایک دیکھیں گے، دو دیکھیں گے، تین دیکھیں گے، جس طرح ہمارے یہاں پہ بزرگ مائیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اکثر کہتے ہیں جب کوئی چیز گم جائے نا تو پتر آیت الکرسی پڑھا کرو، چیز مل جائے گی۔ اب کیا ہے کہ یعنی کہ ایک ذکر کرو اللہ کا، تو ممکن ہے وہ دماغ کے اندر وہ چیز دوبارہ دہرا دی جائے۔ اب یہاں پر جو ہے لیلۃ القدر کو جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ببرکت نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو ہے، اس رات کے اندر ہم نے جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کی ذات ببرکت نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اس رات کو پالے اور اس رات کے اندر وہ اللہ کے حضور کے اندر گریہ وزاری کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔
اور اس کے بعد سادہ سی یہ ہے کہ جب 1000 مہینوں سے افضل ہے تو آپ کے 2 رکعت جو ہیں پڑھنا اس کے بھی درجات بڑھ جائیں گے. بالکل. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے بیہقی شریف کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے. درجات بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا عبادات کے اندر کثرت اذکار کریں, قرآن کی تلاوت کریں, نوافل کا اہتمام کریں. نوافل کے اندر قیام اللیل ہے, یعنی کہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کے اندر کم سے کم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 2 رکعتیں ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12 رکعتوں کا اہتمام ہے. اور اس کے اندر پھر بعض علماء بھی فرماتے ہیں کہ ایک جو رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ قدر پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ اخلاص پڑھیں. اس طریقے سے آپ ہو. اور پھر ایک جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے اندر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت آپ فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کو پالو تو اس رات کے اندر 12 نوافل پڑھو اور ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. ٹھیک ہے. اور اس طرح تم 12 رکعتوں کو پورا کرو. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہے وہ آپ سے روایت ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص اس رات میں 12 رکعت نفل پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دے گا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. جامع ترمذی کی روایت ہے. اب مقصد کیا ہے کہ آپ نے عبادت کرنے ہیں. عبادت کا ایک یہ چیز ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو, کسی اور چیز کی طلب کے لیے نہ ہو. اب اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہے چونکہ انسان ہے اس کی سرشت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز طلب تو کرے گا, فطرت ہے. ظاہر ہے بھوکا ہے تو وہ کھانا مانگے گا, پیاسا ہے تو وہ پانی مانگے گا. اب جتنی ضروریات ہیں تو یہ وہ ایک مقدس رات ہے کہ جو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اور ضرور گڑ گڑا کے مانگے وہ ضرور دے گا. ایک روایت ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے, مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں. مطلب میں خالی نہیں لوٹا سکتا. اور ام المومنین کی وہ روایت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. یہ دعا پڑھا کرو. اور یہی ہے کہ یا اللہ, مطلب کتنے خوبصورت الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب. اب یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت فرماتے ہیں کہ عائشہ دعا کرو کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر. اسی طریقے سے مولا علی ایک دعا مانگا کرتے کہ پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اور دروازہ ہی نہیں ہے معافی مانگنے کا. بالکل. تو ہمارے پاس رمضان کریم جو ہے وہ اس لیے ہی ہمارے لیے زندگی کے اندر ہے کہ ہم سابقہ تمام زندگی کے جتنے گناہ ہیں وہ اس کو جب حاصل کر لیں تو رب کے حضور آ کے سچی توبہ کریں, استغفار کریں, کثرت استغفار کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. اور یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا ارشاد ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ 5 نمازیں یعنی کہ فجر ہے تو اگلی فجر تک کے گناہ معاف کروا دیتی ہے, ظہر ہے تو اگلی ظہر تک کے گناہ معاف کروا دیتا ہے, ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کروا دیتا ہے, اور ایک رمضان اگلے رمضان تک کے گناہ معاف کروا دیتا ہے. تو عبادات کو اسی طریقے سے, اور خشوع اور خضوع اس میں لازمی عنصر ہے کہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. مطلب آپ بادشاہ کل جہان کے روبرو کھڑے کس ذات کے سامنے, پھر آپ اس کے سامنے جو ہیں پوری توجہ کے ساتھ وہاں پر. ہم ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ان نظر انداز نہ کرے اجے, سامنے ہے, حاضر و ناظر وہی ہے, سمیع و بصیر وہی ہے, میں مانتا ہوں اس کو کہ وہ ہے, مگر اس کو نظر انداز نہ کرے. وہ سامنے ہے تو کم سے کم دعا کا اہتمام. میرے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے پتر جو ہاتھ چکو نا دعا واسطے اے دیکھو میں کدے کول منگل لگا. یعنی کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جب متوجہ ہو جائیں اللہ کی جانب اور اللہ آپ کی جانب متوجہ ہو جائے تو درمیان میں اگر کوئی اور چیز حائل ہو جائے, شرک کیا ہے؟ ایسا ہی ہے. آپ کسی اور چیز کو کیوں حائل کریں؟ پھر اس کے بعد میرا مان ہے اللہ کے اوپر, اور اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب جو یہ سوال کرنے والے آپ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں, تو کہو میں تمہارے بہت قریب ہوں. بہت قریب. تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں تمہارے بہت قریب ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ تمہارے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو لہٰذا یہ وہ قدر والی راتیں ہیں جن راتوں کے اندر خاص اہتمام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے کر کے دکھا دیا. پھر آپ نے حکمن کہا کہ اس کو تلاش کرو. تو ایک امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے محبوب کائنات کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان راتوں کو ضائع نہ کرے. بالکل خوبصورت. بالکل جی, نقاش فریدی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں لیلۃ القدر پر بڑی مفصل گفتگو کر رہے تھے. ہمارے درمیان موجود ہیں اسامہ اسلم چشتی صاحب, ان سے بھی خوبصورت کلام سنتے ہیں. رمضان کا افطار کا وقت ہے, جب ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ سرکار کا ذکر ہوتا ہے دل میں ویسے ہی مٹھاس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, لبوں میں ویسے ہی, اور زبان پر چاشنی آ جاتی ہے, اور روزے کی جو وہ بھوک اور پیاس ہوتی ہے اس میں شدید قسم کی کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. اسامہ بھائی
بسم اللہ کیجیے گا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اور کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں اسامہ بھائی جو ہے وہ کلام پڑھ رہے تھے، اور یقینی طور پر ایمان اور روح جو ہے وہ اس طرح کے کلام سن کے جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. قیام ہوتے ہیں نا، یہ جو وقت ہوتا ہے آخری افطار کا، یہ بڑا ہی لطف والا وقت ہوتا ہے. ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، کاموں سے آ کر، کچھ لوگ اس وقت مصلی شریف پر بیٹھے ہیں، خواتین اگر کچھ پکا رہی ہیں تب بھی ان کی نگاہ جو ہے وہ خداوند کریم کی طرف ہے. بچے جو ہے وہ
دسترخوانوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ خداوند کریم کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جو ہے وہ خداوند کریم جو ہے وہ ان پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، ان کی دعائیں قبول فرما رہا ہے، کیونکہ خداوند کریم نے خود اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نقاش فریدی صاحب۔ اچھا نقاش بھائی بتائیے گا، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، 2 سے 3 دن جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ میں بھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، امریکہ کے ایک جرنلسٹ تھے، انہوں نے لکھا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی مسلمانوں نے، تمام ممالک نے ایک دن جو ہے وہ عید کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جو پاکستان اس میں چاند دیکھ کے فیصلہ ہوگا، چاند دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ تو اس مرتبہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس مرتبہ پھر پاکستان جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ عید کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہمارا چاند طلوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے کہ رمضان المبارک کا جو اختتام ہے، یہ جو مہمان، پیارا مہمان ہمارے پاس آیا، ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی کی، نیکیاں کرنے کی بھی کوشش کی، یقینی طور پر خدا کی ذات جو ہے بڑی غفور الرحیم ذات ہے، وہ کچھ نہ کچھ قبول ضرور کرے گا۔ اس کا اختتام کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، رمضان کے 3 اشروں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ بڑا خوبصورت ایک حسن جو ہے وہ اسلام کا ہے کہ اسلام کچھ چیزوں کو ترتیب وار تقسیم کرتا ہے، اس کے درجات۔ میں نے نا یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہماری موسٹلی چیزیں جو اسلام نے ڈویژن کی ہے، طاق کی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس کے اندر یہ وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایام جو ہے نا وہ جفت ہیں اور تقسیم طاق کی ہے۔ اب اس کو غور کیجیے گا، ہمارے یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اس کو پہلا اشرہ رحمت کا آ گیا، پھر مغفرت کا آ گیا، اور پھر جہنم سے آزادی کا آ گیا، نجات کا آگے۔ اکابر یہ کہتے ہیں کہ جب رحمت کا اشرہ پالو تو اپنے آپ اس رحمت کے حقدار بن جاؤ، تو ویسے بھی ہو، پھر اللہ سے طلب رحمت کرو بھی، اور بے شک وہ عطا کرنے والا ہے، وہ تو خالی لوٹاتا نہیں ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو جو باقی 11 مہینوں کے اندر گزاری ہے، جو رمضان کے اندر آ کے نماز کا اہتمام ہو جاتا ہے، کثرت سے ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ مساجد جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید رمضان کے اندر مسجدیں خوش ہو جاتی ہیں کہ آج نمازی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ وہ اقبال کا ہے نا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں نمازی نہ رہے، تو وہ والا مسئلہ جو ہے وہ رمضان میں آ کے کم سے کم حل ہو جاتا ہے۔ چلے جیسی بھی عبادت کی، وہ عبادت اللہ قبول کرنے والا ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے اس کی عبادت کا۔ نماز میں وہ ہے، روزے کا خاص اہتمام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اپنی ذات کو بدلنے کے عوامل طے کرنے ضروری ہیں۔ آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں، آپ ایک حاضر و ناظر خدا کے ماننے والے ہیں، وہ حی و قیوم ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک دن ایسا ہے معین جس دن کے اندر آپ سے سوال کر لیا جائے گا۔ رمضان آپ کو رحمت کے بعد مغفرت میں لے جاتا ہے کہ آؤ، رحمت آ گئی، حاصل کر لی، اب مجھ سے مغفرت کروا لو۔ اب جب مغفرت کرواؤ گے تو میرے ساتھ اب عہد کرو، عہد جیسا بھی کرو، کوشش کرو اس کو پورا کرنے کی، کہ وہ جو ہے توبہ کے ذریعے سے میں یہ بھی چھوڑتا ہوں، میں جھوٹ چھوڑوں گا، میں بہتان چھوڑوں گا، میں کینہ چھوڑوں گا، میں تقوی اختیار کروں گا، کیونکہ قرآن نے رمضان کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار بننا ہے، دکھانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک ہے دکھانا اور ایک ہے حقیقتاً ہونا۔ کیا ہم اس کے بعد ویسے ہی رہیں گے؟ پھر تیسرا عشرہ آ جاتا ہے، جو آخری عشرہ جو ابھی چل رہا ہے، وہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت فرماتے ہیں کہ ایک رات رمضان کے اندر ایسی رات ہے کہ اس رات کو جب تم پالو تو کوئی بھی ایسا لمحہ نہ جانے دو کہ جس لمحے کے اندر تم اپنے مالک سے اپنی مزدوری نہ لے لو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، یعنی کہ آخری رات، جس کو ہم لوگ عام طور پر چاند رات کہتے ہیں۔ اچھا، چاند رات میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں اکثر عذرائے تفنن یہ بات کرتا ہوں کہ چاند رات کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ شیطان آزاد ہوا ہے یا مسلمان آزاد ہوا ہے، کیونکہ ہماری بعض اوقات ساری توجہ عورتوں کی تو چلے ہے ہی ہے، انہوں نے لباس لینا ہے، ساری چیزیں انہوں نے لینی، سب معاملات ان کے ہیں، چوڑیاں ان کی ہیں، مہندی ان کی ہیں۔ یا مردوں کا کیا تعلق ہے کہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے نکل لو جی آج آزاد ہو گیا جی اب آ گئے، تو یہ کثرت کیوں؟ اب اس کے اندر بعض اوقات ہمارے یہاں پہ ہے، بہت سے اعتکاف زندگی کے اندر کرنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد پھر جب مسجد میں جاتے ہیں تو کوشش کبھی یہ دیکھیں کہ جب عید والے دن کی فجر کی نماز ہوتی ہے
تو ہمارے یہاں اکثر اوقات وہ صفیں سونی ہو جاتی. بالکل ایسے ہی ایک کیا مطلب رمضان کے وہ 30 یا 29 دن اس چاند تک ہی تھے؟ کیا وہ ختم ہو گئے؟ نہیں. آپ کا عمل بتائے گا. ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, تو آپ نے ایکشن کر لیا, ریئیکشن بتائے گا آپ کا کہ آپ نے کچھ حاصل بھی کیا یا نہیں کیا. جس طرح بزرگ کا کرتا ہے نا کہ کستوری کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کستوری ہوں, ڈھکن کھلتا جائے گا سب کہہ دیں گے کستوری. تو آپ کا عمل آپ کا بتائے گا کہ وہ آیا عمل ہے یا نہیں ہے. حضور کی ذات ببرکت فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو وہ بولتا ہے وہ کرتا بھی ہے. اللہ کے حضور ہم نے قول اقرار کر دیا, ہم آ گئے, اللہ اکبر, نیت بھی باندھ لی تو سب سے بڑا ہے, تو کیا واقعتاً ہم نے تسلیم کیا کہ وہ سب سے بڑا ہے؟ ہمیں ایک بزرگ کہا کرتے تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا ایک نظر مارو اور نظر مار کے یہ بتاؤ کہ تمہاری لسٹ میں اللہ کتنے نمبر پر آتا ہے. لمحہ فکری ہے کہ کیا وہ ذات تمہاری لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے, کیا وہ پرائرٹی میں ہے, آخر پہ ہے. ہمارے لیے بیوی, بچے, مال, دکان, جان, ہر چیز پہلے ہے. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی ذات ببرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضور کی ذات ببرکت نے فرمایا کہ نہیں, ابھی بھی نامکمل ہو. پھر فرمایا میں سب سے زیادہ ماں باپ, مال, اولاد, جان سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اب مکمل ہوا تھی. تم میں سے تب تک کوئی کامل و اکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب چیزوں کو ترک کر کے مالک حقیقی کو سب سے پہلے نمبر پر نہیں رکھتا, پسند نہیں کرتا. تو رمضان کا اختتام اس قول سے کرنا چاہیے, اس عہد سے کرنا چاہیے, پروردگارا ہم کمزور ہیں, عاجز ہیں, ہم لوگ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ پروردگار عالم, مگر تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے ایسی کہ جو ہمیں راہ راست پر لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خطبہ ہے جو حضور نے ایک یہودی کے سامنے دیا. حضور فرماتے ہیں من یہدہ اللہ, جو ہر جمعے کے اندر جو ہے ہمارے خطیب صاحب دیتے ہیں, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو کم سے کم اس آخری جو چند دن رہ گئے ہیں تو کوشش کریں اللہ سے ہدایت کاملہ حاصل کر لیں, اللہ سے طلب کریں, وہ دینے والا ہے, وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. آپ دو زانو اس کے ہاں بیٹھ جائیں, بچے کی طرح گڑ گڑائیں. میرا چھوٹا بچہ ہے جی, اس کو عادت ہے ٹوائے لینا ہے, اور وہ میں گھر آنا ہے, اور گھر آتے سار اس کا, میں اب بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد کہا کہ کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے بار دعا مانگنا اپنے بچے سے سیکھا. اب کیا ہے, جب تک میں نے وہ لے نہیں نہ لینا, اس نے رونا ہے, اس نے بھاگنا ہے, کپڑے پکڑے گا, یہ کرے گا وہ. اب حضور کی ذات ببرکت فرماتے ہیں کہ جب مالک کے حضور دعا کرو تو بچوں کی طرح گڑ گڑا کے دعا کرو. مجھے یہ چاہیے, کوئی در بتاؤ, اور ہے تو میں چلا جاؤں. جب کوئی در کوئی ہے ہی نہیں اور تو مجھے دے, تیرے سوا ہے کون دینے والا. بالکل ایسا. اور مزے کی بات ہے کہ ہم ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ بیٹا مشکلات تمہاری آ پڑی. کیسی مشکلات ہیں؟ کیا وہ مشکل ایسی مشکل ہے کہ جو نوح کا سفینہ اگر بنوا دے تو پانی سے بچا لے؟ ایسی بڑی تو نہیں ہے. وہ دیکھو کرتا کیا کیا ہے, آگ لگی ہوئی ہو ابراہیم کو بچا لے, مچھلی کے پیٹ سے یونس کو بچا لیتا ہے, وہ کوڑ کی بیماری سے تو وہ شفا عطا کر دیتا ہے اپنے نبی کو. جناب یوسف کو کہاں سے لے کر کدھر تک پہنچا دیا. جناب زکریہ کی دعا قبول ہوئی. جناب یحییٰ کیا کیا مقام ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو یہ مالک فرماتا ہے کہ میں نے دیکھو اتنی مشکلات سے اپنے انبیاء کو گزارا, جب بھی میرے انبیاء نے میری طرف دیکھا تو میں نے ان کو ان مشکلات سے نکالا ہے, میرا کام ہے یہ. تو اللہ کے حضور اپنی مشکلات کے لیے استغاثہ پیش کریں, اور آخر کے ایام میں جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, ہمیں جہنم کی آگ سے مالک نجات عطا کر, اور تو ہی یہ نجات دینے والا. بالکل ایسے. اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو ہے وہ ہدایت عطا فرما جیسا کہ تو ہدایت والا چاہتا ہے. ایک ہدایت ہے جو ہم لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہدایت ہے, مگر ایک وہ ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہ وہ ہدایت ہے. یہ ہے جس طرح ہمیں ایک استاد کہا کرتے تھے, بیٹا قرآن نے سورہ فاتحہ میں 3 طبقات بتائے, انعمت علیہم, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 گروہ ہو گئے, انعام یافتہ اور سزا یافتہ اور گمراہ. تو بیٹا تیسرے سے ڈرو, کیونکہ جو گمراہ ہے وہ اپنے تئیں سچا ہوتا ہے. گمراہ اپنی گمراہی کے اوپر دلیلیں دیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. آپ بازار میں دیکھیں
کہ کوئی شخص اگر دھوکے سے مال بیچ رہا ہے تو وہ خدا کی قسم کھا لے گا, ایسے ہی ہے. خدا کی قسم مال ٹھیک ہے. اب کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے اس بات پہ خدا کو گواہ ٹھہرا لیا؟ رمضان ہمیں کس بات کی بات کرتا ہے؟ رمضان کہتا ہے روزہ رکھا ہوا ہے. اب روزہ باز ہم جتلا بھی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا روزہ ہے, غصے سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں, وہ چپ کر جو, بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا جی کا روزہ ہے آج, ٹھیک ہے. تو یہ معاملات نہیں ہے, آپ کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو آخری جو ایام ہے 27ویں آپ نے حاصل کر لی, آگے 29ویں آ جائے گی, لیلۃ الجائزہ آ جائے گی, تو کم سے کم آپ اپنے رب کے حضور اپنا قرب حاصل کریں اور اس کے جتنا قریب ہو سکتے ہوں, اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر یہ جو آج چینجز آپ کے پاس ہیں, یہ چینجز آپ کے پاس اس کو دوام عطا کریں. یہ مسلسل آپ کے اندر جو تبدیلیاں ہیں یہ تبدیلیاں ہیں. آپ سچے رسول کے ماننے والے ہیں, سچی کتاب کے آپ حامل ہیں, اور آپ سچے خدا کے ماننے والے ہیں. تو خدا آپ کے پاس موجود ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کی احادیث موجود ہیں, زندگی عملی نمونہ سامنے موجود ہے, اور قرآن ایک حیات کتاب ہے جو قیامت تک والوں کے لیے ضابطہ حیات ہے. بالکل. تو جب یہ موجود ہے اس سے گائیڈنس لیں, اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. روز کی کوشش کریں کہ اپنے بستر کے ساتھ سرہانے پہ ناول پڑھا ہوتا ہے, کچھ چیزیں قرآن بھی پڑھا ہونا چاہیے. ہم بچیوں کے سر پہ ضرور رکھتے ہیں مگر سرہانے نہیں رکھتے. تو کوشش کریں رات کو 3 آیتیں کیوں نہ پڑھ کے سو جائیں, کم سے کم پڑھیں, تاکہ قرآن کو یہ گواہی تو ہو کہ یا اللہ دن جیسا بھی گزرا تو ممکنات ہیں ان 3 آیات کے صدقے مالک دن کے گناہ معاف فرما دیں. بالکل ایسے. تو ایسے کوشش کریں کہ رمضان کو اس طریقے سے گزارا جائے. بالکل ماشاء اللہ جی, بڑی خوبصورت طریقے سے نقاش فریدی صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ ہمیں رمضان کو کس طریقے سے سم اپ کرنا چاہیے, کلوز کرنا چاہیے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں جس طرح ہم رمضان میں جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں, غریبوں کا بھلا کر رہے ہیں, لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, تو رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ابو بکر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابو بکر بھائی مختصر سا وقت ہے, مختصر سا کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیے گا. بسم اللہ کیجیے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی
کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ نقاش بھائی، پہلے عشرے کا پروگرام تھا، اس میں نے ایسے ہی سرکار کی محبت میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی آپ سرکار کی نعت پڑھا کریں، سرکار کے غلاموں میں آپ کا شمار ہوگا، اور سرکار جو ہے وہ منبع شفاعت ہیں، بروز محشر سرکار نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اب ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بیٹے نے جناب اگلے دن مجھے روک لیا، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ طاہا بھائی میری تو ترنم میں مجھے نہیں پڑھنا آتا، تو آپ نے کہا جی نعت پڑھا کریں، مجھ سے تو پڑھی نہیں جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں سرکار کے پھر غلاموں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بچے، میں نے بات پوری کمپلیٹ نہیں کی تھی پروگرام میں، جو ترنم کے بغیر پڑھتے ہیں سرکار ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو سرکار کا جو ذکر ہے نا، یقین کیجئے کہ جو وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو ہم داں نہیں لگا سکتے، وہ ہمارے دلوں کے راز جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نقاش بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پاس افطار میں چند لمحے باقی ہیں۔ نقاش بھائی کو خوبصورت سا کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیے گا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھے کو درد کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اسے کرم کے کہاں تھا کعبے، حضور کی بیدا پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے،
کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور یہ شعر خاص طور پر ہم سب کی طرف سے کہ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اور نقاش بھائی نے بڑا خوبصورت طریقے سے کلام کی ادائیگی کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے۔ سمجھ ناظرین، سرکار نے ہم لوگوں کے لیے بڑی رو رو کے دعا کی ہے۔ رمضان میں بھی ہم نے پڑھا ہے کتب کے اندر کہ سرکار اتنی عبادت کو طویل کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ اس سرکار نے جب ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعا کی ہے اور ہم پھر بھی گناہوں کی طرف مائل ہیں، ان کے بتائے ہوئے رستے سے جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں۔ اب بروز محشر ہمارا سرکار کی طرف ہی آسرا ہے، سرکار کی طرف ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے تو نہ اعمال جو ہے وہ دکھانے کے قابل ہیں اور نہ ہی ہماری شکل جو ہے وہ دکھانے کے قابل ہے، سرکار کی ہی ہمارے پاس ایک آسرا ہے کہ سرکار بروز محشر جو ہے وہ ہمارے اعمال نامے کو چھپائیں گے، ہماری مغفرت کریں گے۔ سامعین و ناظرین، افطار کا وقت ہے۔ لاہور میں افطار ہو چکی ہے، بھلوال، گجرات، مندی بہاؤالدین، جہلم، ان مقامات پر افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی تمام روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ اس کے بعد ہم 27ویں شب میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت جو ہے وہ طلب کریں۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر۔